اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں درس دیا کہ جب تم کسی میدان میں کسی جنگل میں تمہاری سواری کھو جائے تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کے لیے پہنچو۔ کیا صحابہ اور حضور سے بڑھ کر بھی کوئی توحید کو سمجھنے والا اور اس آیت مبارکہ کو سمجھنے والا ہے؟ ٹائم اچھا خاصا ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی شاید تھک گئے ہوں گے، تو میں اس کی مناسبت سے چند باتیں دلچسپ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بات بہت توجہ سے سننا، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے اور حقیقی حاجت روا اللہ ہے، اور ہر مسلمان حقیقتاً اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ ہر مسلمان حقیقتاً اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیوں، میں اس بات کو ذرا اور مکمل کر لوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور ہر مسلمان حقیقی حاجت روا اور حقیقی مددگار اللہ کو مانگتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، ہر مسلمان اس عقیدے کے باوجود اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، میں دیکھو ان بچوں سے میں مدد مانگ رہا تھا، اور آپ یہاں آ رہے ہیں تو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو دنیا جو چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کی مدد سے تو چل رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی مدد پر بڑی تعریفیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ جب تک کہ بندہ بندگانے کی خدا کی خدمت میں لگا رہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من کان فی عون اللہ فاللہ فی عون العبد، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ اللہ نے فرمایا کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ پھر بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ مدد تو اللہ کی ہے نا، پھر صبر اور نماز سے کیا مدد مانگنا؟ مطلب یہ ہے صبر کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، نماز کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، میرے بھائی کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، غوث اور رسول کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، ماں باپ کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، حکومت کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، ہر بندے کی مدد اللہ ہی کی تو مدد ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو ظاہر میں مدد کرتا ہے، حقیقتاً مدد اللہ کی ہے۔ اب آپ سنیے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم حقیقتاً تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور بندہ ہر کام میں حقیقتاً کس سے مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے۔ لیکن میں آخر بات کہتے ہوئے بات ختم کر دوں کہ پھر جب اللہ سے مدد مانگنا ہے تو پھر بھائی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ ماں باپ سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ بیوی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا غوث، یا علی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرات محترم، سب باتوں کی ایک بات، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ اللہ کی مدد کا وسیلہ ہے، اللہ کی مدد کا وسیلہ ہے۔ اور یہاں دنیا جو چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری دنیا مدد سے چل رہی ہے، اور یہ ساری مددیں جو ہیں در حقیقت اللہ کی مددیں ہیں، بندوں کی مددیں اللہ کی مدد کا وسیلہ ہے۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے، ماں باپ اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ بتائیے، مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا استاد اپنے شاگرد کی مدد نہیں کرتا؟ کیا ایک مل کے مزدور مل کی مدد نہیں کرتے؟ اور کیا مل تنخواہوں میں اور ان کی زندگی کی گزر بسر میں کیا مل انسانوں کی مدد نہیں کرتی؟ اور پھر کوئی کہے کہ کیا اللہ مدد نہیں کرتا؟ جب اللہ مدد کرتا ہے تو مزدور کیا مدد کرے گا؟ تو کہا جائے گا حقیقتاً مدد اللہ کی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مدد کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہلا بھیجا کہ جاؤ مجھ صاحب سے پوچھو کہ جب اللہ مدد کر سکتا ہے پھر بندگان خدا اور غوث و علی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا ان سے جا کر کہہ دو کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حقیقتاً مددگار اللہ ہے،
جب اللہ مدد کر سکتا ہے تو پھر سیٹوں سے چندہ مانگنے کیوں جاتے ہو؟ کیا اللہ پیسے نہیں دے سکتا؟ کیا مسجدیں جو اس کا گھر ہے اللہ نہیں بنا سکتا؟ تو پھر چندے میں خلق خدا سے کیوں مدد لیتے ہو؟ تو ایک بات اگر ہماری مان لو سب باتیں آسان ہو گئیں کیا؟ کہ یہ غوث، یہ رسول، یہ انبیاء، یہ بندگان خدا اللہ کی مدد کا وسیلہ ہیں، جیسے کہ چندے میں سیٹھ لوگ وسیلہ۔ حقیقتاً مدد اللہ کی ہے، بندگان خدا اس کا وسیلہ ہے، اور اللہ کے بندے وسیلہ بنتے ہیں، اور اس سے کوئی دنیا کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ماں باپ مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کوئی ذلیل اولاد ہوگی جو کہے گی کہ میرے ماں باپ نے میری کوئی مدد نہیں کی، اور دنیا میں کوئی ماں باپ مدد نہیں کرتے، بہت ہی ذلیل نکما کمینہ انسان ہوگا۔ تو ماں باپ کی مدد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی کہے اچھا ماں باپ مدد کر سکتے ہیں، پھر اللہ نے تو اپنی مدد سے ہاتھ اٹھا لیا، تو کہا جائے گا اللہ بھی مدد کرتا ہے، ماں باپ بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد حقیقتاً ہے، ماں باپ اس کی مدد کا وسیلہ ہے۔ پالتا کون ہے؟ اللہ۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کما ربیانی صغیرا، جیسے مجھے میرے ماں باپ نے بچپن سے پالا۔ تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور بتاؤ کہتے ہیں یہ نہیں ماں باپ نے پالا، پھر یہ تو الٹ ہو گئی بات، تو ٹکراؤ ہو گیا۔ تو کہا جائے گا حقیقتاً پالنے والا اللہ ہے، ماں باپ پالنے میں وسیلہ ہے۔ بتائیے شافی کون ہے؟ حقیقتاً۔ اور ڈاکٹر کی دوا اسے کوئی شفا نہیں ہوتی، پھر کیوں خریدا جاتا ہے؟ کیوں دوا کھائی جاتی ہے؟ کیوں انجیکشن لگایا جاتا ہے؟ تو کہا جائے گا شافی اللہ ہے، یہ دوائیں شفا کا وسیلہ ہیں۔ بتائیے اللہ رحیم ہے یا نہیں؟ اور ماں رحمت نہیں ہے، ماں رحیم نہیں ہے، تو پھر کہے جب اللہ رحیم ہے تو ماں رحیم کیسے بن گئی؟ تو کہا جائے گا اللہ حقیقتاً مہربان ہے، ماں اس کی رحمت کا مظہر اور وسیلہ ہے۔ اسی طرح حقیقتاً مدد اللہ کی ہے، اور بندگان خدا اس کی مدد کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اچھا یہاں ایک بحث اور چھڑی جاتی ہے، چلیے ہم ایک اور زاویے کی طرف آتے ہیں۔ کیا اگر کہا جائے کہ مدد صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور غیر اللہ کی مدد جائز نہیں، غیر اللہ سے استعانت اور مدد لینا جائز نہیں، اگر کوئی یہ کہے تو پھر یہ جو دنیا میں مددوں کا سلسلہ جاری ہے، پھر یہ جتنے دنیا کے انسان ہیں وہ کافر ہیں تو بھی مشرک، مسلمان ہیں تو بھی مشرک، اس لیے کہ کوئی بندہ کسی بندے کی مدد سے آزاد دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی انسان کسی کی مدد کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب میں۔ یہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس نام سے دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب میں، یعنی ایک مدد ہے دائرۂ اسباب میں رہتے ہوئے، اور ایک مدد ہے ما فوق الاسباب میں، دائرۂ اسباب سے اونچی اڑان کرنا اور پھر کسی سے مدد مانگنا۔ پانی لا دو، چائے پلا دو، روٹی کھلا دو، وہ کہتے ہیں یہ دار الاسباب کی مددیں ہیں، یہ جائز ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجھے ٹھیک کر دو، میری یہ حاجت پوری کر دو، میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دو، اور دور سے پکارنا یا رسول اللہ المدد، یہ ما تحت الاسباب میں نہیں، ما فوق الاسباب میں۔ میں سب سے پہلے پوچھوں گا مہربانی کیجیے قرآن کریم کی اسی آیت میں فرق نکال دیجئے کہ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ما فوق الاسباب میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہے کہ اللہ نے فرمایا؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب چیزیں ہوں تو بھی اللہ مدد کرتا ہے، ما تحت الاسباب ہوں تو بھی اللہ مدد فرماتا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ ما تحت الاسباب میں بھی اللہ مدد فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا آٹا نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگ۔ بتائیے آٹا اور نمک یہ ما تحت الاسباب چیزیں ہیں نا؟ فرمایا تیرا آٹا ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگ، اور نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگ۔ اور ہم کس سے مانگتے ہیں؟ دکاندار سے مانگتے ہیں، تو اللہ سے تو نہیں مانگا، تو مشرک ہو گیا پھر ہر آدمی۔ تو کیا کہا جائے گا کہ ما تحت الاسباب ہو ما فوق الاسباب ہو، حقیقتاً مدد اللہ کی ہے۔ ہم دکاندار سے آٹا لینے جاتے ہیں، اس سے ہم نمک لینے جاتے ہیں، اس کی مدد حقیقتاً یہ مدد نہیں بلکہ در حقیقت مدد اللہ کی ہے۔ اللہ نے اس کی دکان کو اپنی مدد کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا ہے۔ چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں، چلے تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ ما تحت الاسباب کی میں غیر اللہ سے مدد جائز ہے، اور ما فوق الاسباب میں غیر اللہ سے مدد جائز نہیں۔
اور اگر حدیث سے ثابت ہو جائے اور قرآن سے ثابت ہو جائے تو مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے آگے اپنا سر جھکا دے۔ بس میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یہ ہے مشکات شریف اور اس پر شرح ہے ملا علی قاری۔ حدیث کو سنیے اور اپنے ایمان